دوستو، آج جو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مظلوم بچی کی کہانی لے کر آیا ہوں، جو کہانی ایسی ہے کہ آپ کو رلا دے گی، اور اس کے اندر 3 رشتے جو انسانیت کے سب سے اہم ہیں وہ داغدار اور تار تار ہو گئے۔ ماں کا رشتہ یہ سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر دوسرے رشتے خراب ہو سکتے ہیں، لیکن ماں کا رشتہ اولاد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح سے ایک جان ہو، اور دوسرا یوں کہہ لیجئے کہ ماں کی روح گویا اپنی اولاد کی طبیعت میں، اولاد کی روح میں، اولاد کے بدن میں بستی ہے۔ لیکن یہ جو گھٹنا ہے، یہ جو واقعہ ہے، اس کے اندر ماں جیسا پوتر رشتہ بھی داغدار ہو گیا۔ اور بھائی، کتنا بڑا رشتہ ہوتا ہے بہن بھائی کا، وہ بھی اس واقعے کے اندر داغدار ہو گیا۔ اور باپ کا رشتہ اولاد کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، لیکن یہ آپ واقعہ سنو گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ رشتہ بھی دائرہ شک میں آ چکا ہے۔ اور یہ تینوں نے، ماں، بھائی اور باپ، تینوں نے مل کر ایک ایسی اپاہج اور لولی لنگڑی لڑکی کے ساتھ جو رویہ اپنایا، آپ سنو گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ رونے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ اس کی کہانی یہ ہے کہ بیچاری لڑکی تھی، بے بس تھی، اپاہج تھی، مجبور تھی، اور وہ صاف نہیں رہتی تھی، اور دماغ سے بھی کچھ اس کو پرابلم تھی۔ تو اب بھائی نے دیکھا کہ ہمیں معاشرے کے اندر اس بہن کی وجہ سے بہت زیادہ شرمندگی جھیلنی پڑتی ہے، تو اس نے اپنے ماں باپ سے مشورہ کیا کہ کسی طرح سے اس بہن کو ہم اپنے رستے سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی اس کو مار دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ کون سی صدی آ چکی ہے کہ وہ ماں اور باپ بھی تیار ہو گئے۔ اب ان کی پلاننگ ہو گئی پوری، اور بھائی نے جس جگہ پر اس اپنی ایک بے بس اور اپاہج بہن کو مارنا تھا، پہلے جا کر اس جگہ کا سروے کرتا ہے، معائنہ کرتا ہے، اور پھر رات کو 1 بجے ماں اس بچی کو لے کر جاتی ہے، پیشاب وغیرہ یا کوئی بھی حاجت ہو اس کے لیے لے کر جاتی ہے کھیت کے اندر۔ اب آگے سننا۔ تو جس جگہ ماں اس بیٹی کو، اپنی اپاہج بیٹی کو لے کر جاتی ہے، وہاں بھائی بھی پہنچ جاتا ہے۔ اب باپ کیا کرتا ہے، راستے کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے نگرانی کرنے کے لیے کہ کوئی ادھر دیکھنے کے لیے نہ آئے، اور ادھر بھائی کیا کرتا ہے کہ اپنی معصوم سی بہن کا گلا دباتا ہے، اور اس کی ماں کیا کرتی ہے کہ اس کے پاؤں کو پکڑتی ہے کہ وہ پاؤں نہ مارے۔ گلا دبانے کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے اس ماں، بھائی اور باپ کا لالچ تو دیکھیے۔ پھر کیا کرتا ہے کہ بھائی اس کو ریپ کا کیس بنانے کے لیے اور زیادہ سرکار سے معاوضہ لینے کے لیے، جو بھائی اپنی بہنوں کی عزت کے اوپر دوپٹہ ڈالتے ہیں،
وہی بھائی اس بہن کے بدن سے پورے کپڑے اتارتا ہے اور اتار کے اس کی نازک بدن کے انگ کے اندر لکڑی مارتا ہے۔ دوستو، بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ اور پھر ثبوت کے طور پہ وہ کہیں سے چپل لا کر پڑوسی کے کھیت میں رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چھان بین ہوتی ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو پولیس پکڑ لیتی۔ اب دیکھیے، ماں جیسا پوتر رشتہ، باپ جیسا پوتر رشتہ اور بھائی جیسا پوتر رشتہ، یہ تینوں پوتر رشتے جو اس کی عزت اور اس کی امان کرنے والے تھے، یہ تینوں رشتے اس کے لیے مصیبت بن گئے۔ تو دوستو، کیا ہو گیا ہے اس زمانے کو کہ لوگ اپنی اتنی لالچ دنیا کمانے کی اور اتنے پیسے کی لالچ انسان کے اندر کب سے آ گئی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نہیں بخش رہے، اپنی اپاہج بچی کو نہیں بخش رہے، اور دولت کے پیچھے۔ اور انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ ریپ کا کیس بنایا کیوں تھا؟ اس لیے بنایا تھا کہ قریب ہی کے گاؤں کے اندر جب یہ ریپ کا معاملہ ہوا تو وہاں ان کو بہت زیادہ معاوضہ ملا، تو بھائی نے دیکھا کہ بہن کو تو ہم نے مار دیا ہے، اب کیوں نہ بہن کے اوپر ریپ کا کیس من گھڑت بنا کر ہم بھی پیسے ایٹھ لیں۔ دوستو، کتنی شرم کی بات ہے جب معاشرے کے اندر ایسے درندے ہوں گے اور ایسے انسان ہوں گے، اور پھر ہم چاہیں گے کہ معاشرے کے اندر سدھار ہو جائے، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کے پاس ہر نیا ویڈیو میرا پہنچ سکے۔ بس انہی کلمات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ جے ہند، السلام علیکم۔